مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا ممنوعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اوقات صلاۃ تین طرح کے ہیں، اوقات کاملہ، اوقات مطلقہ، اوقات کاملہ اور اوقات ناقصہ۔ اوقات مطلقہ سے مراد اوقات مفروضہ ہے، اس کی تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے کہ نماز کے وہ کون کون سے اوقات ہیں جس سے نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے اور کس وقت پر نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اوقات مستحبہ، اوقات کاملہ سے مراد اوقات مستحبہ ہے، اس کا ذکر بھی ماقبل میں آ چکا ہے۔ ابرد بالظہر والی روایت میں جہاں اس طرح کی روایتیں موجود تھی وہاں ظہر، عصر وغیرہ کی نمازوں کے متعلق اوقات مستحبہ کا ذکر ہو گیا تھا۔ اب سب سے اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اوقات ناقصہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اوقات ناقصہ سے مراد اوقات مکروہہ، اوقات منہیہ عنہ، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منہیہ عنہ اور ممنوع ہے۔ تو اس ترجمۃ الباب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان اوقات کو بیان کیا جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اوقات منہیہ عنہ 5 ہیں: طلوع شمس، غروب آفتاب، استواء شمس، بعد صلاۃ الفجر اور بعد صلاۃ العصر۔ طلوع، غروب، استواء شمس بعد صلاۃ العصر الى غروب شمس، اور 5واں بعد صلاۃ العصر الى معاف کیجیے گا بعد صلاۃ الفجر الى طلوع الشمس، اسی طریقے سے بعد صلاۃ العصر الى غروب الشمس۔ اس کو اور آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا، اور جب سورج بالکل درمیان میں آ جاوے جس کو نصف النہار کہتے ہیں، نصف نہار شرعی، اس وقت، اور جب فجر کی نماز پڑھ لی جاوے اور عصر کی نماز پڑھ لی جاوے، ان اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک یہ 5 اوقات منہیہ عنہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان اوقات منہیہ میں استواء شمس کو خارج مانتے ہیں، یعنی اس کو مستثنا قرار دیتے ہیں۔ با الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اوقات منہیہ 4 ہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 5 ہیں۔ امام مالک کے نزدیک 4 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے استواء شمس کو خارج قرار دیا، مستثنا قرار دیا ہے ان اوقات ممنوع۔ ان کے وہاں استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز، اس لیے کہ ان کا مسلک امام مالک کا اہل مدینہ کے عمل پر مبنی، اور اہل مدینہ سے اس وقت نماز پڑھنا ثابت تھا، وہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استواء شمس کے وقت نماز کے جواز کے قائل ہوئے ہیں۔ دوسری بات کہ جن ائمہ کے نزدیک امام مالک کے علاوہ دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے وہاں ان 5 اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم جمعہ کو استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ الا یوم الجمعتی والی روایت کی بنیاد پر، جس کو مصنف نے یہاں پر ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا استواء شمس کے وقت، لیکن یوم جمعہ کو۔ اسی طرح وہ روایت فصل ثانی میں نبی ہریرہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہى عن الصلاۃ نصف النہار حتى تزول الشمس الا یوم الجمعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا زوال شمس تک، مگر یوم جمعہ کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زوال
نصف استواء شمس کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے یوم جمعہ کو، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ان کے وہاں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان اوقات خمسہ مکروہہ میں، اوقات مکروہہ خمسہ میں یہ فرمایا ہے کہ مکہ کے علاوہ تمام جگہوں میں ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن مکہ المکرمہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل ہے، فصل ثانی کی دوسری روایت ہے، ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار، رواه ترمذی و ابو داؤد و النسائی، کہ اے عبد مناف تم طواف کے لیے کسی کو منع مت کرو کسی بھی وقت میں، یعنی طواف کسی ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں متا شاء جب چاہے وہ پڑھ سکتے، من لیل و نہار دن میں یا رات میں۔ معلوم ہوا کہ جب مکہ المکرمہ میں رات اور دن میں طواف کی جو 2 رکعت واجب لی گئی ہے اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو تو دوسری نماز بھی پڑھنے کی اجازت ہو، کیوں نہ اوقات مکروہہ میں۔ حدیث میں صرف طواف کی 2 رکعت کا ذکر کہ پڑھ سکتے کبھی بھی کسی وقت، اور اسی کو امام شافعی نے اپنا مستدل بنا کر کے یہ پیش کیا ہے کہ 2 رکعت طواف کے علاوہ اور دوسری نماز بھی اوقات مکروہہ میں مکہ المکرمہ میں پڑھ سکتے، نماز کوئی حرج نہیں، کوئی بھی نماز پڑھ سکتے۔ امام احمد بن حنبل کی دلیل کا جواب الا یوم الجمعہ، مگر یوم جمعہ۔ ہمارا مستدل وہ تمام تر روایتیں ہیں جو اس ترجمۃ الباب میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا، ہمیں منع فرمایا، ان اوقات ثلاثین 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے، طلوع شمس، غروب آفتاب اور استواء شمس کے وقت۔ تو ان اوقات مکروہہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بغیر کسی قید کے اور کسی وقت کی تعین کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کوئی وقت کی تخصیص نہیں کہ یوم جمعہ کو جائز ہے اور فلاں اوقات میں جائز نہیں۔ اور اطلاق کا تقاضا کیا ہے کہ حکموں کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے۔ اور رہی بات یوم جمعہ تو اس سے اباحت ثابت ہو رہی ہے کہ استواء شمس کے وقت جمعہ کو جائز ہے، اور وہ روایت جو ہم نے پیش کی کہ اللہ کے رسول نے مطلقاً 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کو بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب حرمت اور اباحت والی 2 روایت جمع ہو جاوے تو روایت حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا ہم نے روایت حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے دن بھی جائز نہیں، احتیاط اسی میں، اس سے یوم جمعہ کو بھی اجازت نہیں ہوگی اندانا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مستدل الا بمکہ، اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، فرمایا کہ حدیث سندن ضعیف ہے، جبکہ اس کے علاوہ صحیح ترین روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کسی بھی مکان اور جگہ کی تخصیص کیے ہوئے بغیر ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دوسری بات کہ حدیث میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ پس منظر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عبد مناف کو متوجہ کر کے
ان سے مخاطب ہو کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ مکۃ المکرمہ کے محافظ ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں عامتاً، تو ان کو کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو مکۃ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کا مالک سمجھ کر کے لوگوں کو طواف سے منع مت کرنا، لیکن جب بھی آئے لوگ طواف کرنے کے لیے ان کو طواف کی اجازت دو، اور جب بھی لوگ نماز پڑھنا ان کو نماز کی اجازت دو۔ تو یہ ایک پس منظر تھا کہ اللہ کے رسول بنی عبد مناف کو جس کام کو وہ کرتے تھے، یعنی لوگوں کو منع کرتے تھے نماز وغیرہ پڑھنے سے، تو اللہ کے رسول ان کو اس فعل سے روکنا مقصود تھا، منظور تھا کہ آپ اس طرح کا فعل نہ کریں، لوگوں کو ہمیشہ نماز اور طواف کرنے کی اجازت دیں، بالفاظ دیگر مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے دروازے آنے والے حضرات کے لیے، مصلی اور طائفین کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود نہیں تھا کہ منہیہ عنہ اوقات میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ آنے تو جب بھی آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس مصلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان لے کہ مکروہ وقت ہے یا نہیں۔ با الفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت چاہے مکۃ المکرمہ میں نماز پڑھو، اوقات مکروہہ کی رعایت کرتے ہوئے، یہ حدیث کا مطلب ہوگا۔ دوسری بحث، یہ جو 5 اوقات مکروہہ، اس میں 3 اوقات مکروہہ اور منہیہ عنہ لعینہ اور 2 وقت منہیہ عنہ لغیرہ۔ غروب، طلوع اور استواء الشمس، جس کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں، یہ اوقات منہیہ عنہ لعینہ ہیں، ان میں کسی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی۔ احناف کے وہاں جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اوقات مکروہہ میں، اوقات منہیہ میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہمارے یہاں کسی طرح کی نماز جائز ہے۔ اور 2 اوقات منہیہ عنہ لغیرہ ہے، وہ ہے بعد صلاۃ العصر اور بعد صلاۃ الفجر، ان میں نفل نماز اور واجب لغیرہ کے علاوہ دیگر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لہذا عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، آیت سجدہ جو اسی وقت پڑھا گیا ہے اس کا سجدہ کرنا، صلاۃ جنازہ پڑھنا، قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ واجب لغیرہ سے مراد کون سی نماز؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ واجب لغیرہ ہے، تو نفل اور واجب لغیرہ وہ 2 نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی دیگر نمازیں عصر اور فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دن کی فجر کی قضا اگر ہو گئی ہو تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ شیخین کے نزدیک اگر تنہا فجر کی سنت قضا ہوئی ہے تو بالکل قضا نہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اجازت ہے طلوع آفتاب کے بعد، اور اگر فرض نماز کے ساتھ فجر کی سنت قضا ہوئی تو بالاتفاق ہمارے ائمہ کے نزدیک زوال سے پہلے پہلے فجر کی سنت اور فرض دونوں کی قضا کرے، جیسا لیلۃ التاریس کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس ترجمۃ الباب میں ایک دوسرے بحث کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سنتوں کی قضا ہے یا نہیں، جیسا کہ چند صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اللہ کے رسول پڑھتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی
خصوصیت تھی. مسلم شریف میں بخاری میں روایت آئے گی. اسی طریقے سے چند قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے احکام شریعت سیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول ظہر کی سنتیں نہیں پڑھ سکے تو بعد صلاۃ العصر ان 2 رکعت سنتوں کی قضا، یعنی ظہر کی 2 رکعت سنت کی قضا کی. تو کیا عصر کی نماز کے بعد ظہر کی سنت کی قضا کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح دیگر نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو احناف کے وہاں سے فجر کی قضا ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا، اور ظہر کی اسی کے وقت کے اندر، وہ بھی قضا نہیں ہے بلکہ وقت سے مؤخر کرنا ہے، لیکن ظہری کے وقت کے اندر پڑھ سکتے. ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو اس کی اب گنجائش نہیں رہے گی. اور دوسری سنتوں کی تو بالاتفاق احناف کے وہاں کوئی قضا نہیں. اور رہی بات روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا کرنا، تو روایت جو بخاری کی ہے یہاں پر نہیں ہے، اس لفظ کا اضافہ نہیں ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا گیا تھا، ایقضیہما، کیا ہم ان 2 رکعتوں کی قضا کریں جیسا کہ آپ نے کیا ظہر کی قضا بعد صلاۃ العصر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، نہیں. معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. چلیے یہ ترجمۃ الباب کا پورا خلاصہ ہے. بابو الجماعت و فضلھا تک. شریعہ میں تو ظہر کی سنت کی جو قضا بتائیں وہ تو صرف امام محمد کے نصیب ہے. تو وہیں تو تفصیل میں نے بیان کی. تنہا امام محمد کے نزدیک جائز ہے، مدد الشمس شیخین کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور فرض کے تابع ہو کر کے بالاتفاق ائمہ احناف کے وہاں جائز ہے زوال سے پہلے. نہیں آیا لیلۃ التاریس میں؟ چلو پڑھو اب. الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وفي رواية قال اطلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. متفق عليه. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کا غروب آفتاب کے وقت نماز کا ارادہ نہ کرے، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دونوں شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. متفق علیہ. جی کیا مطلب؟ شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اپنے سر کو سورج کے دونوں جانب رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اس سے کہ جو لوگ شمس پرست ہے، جب شمس پرستی کی جائے تو ساتھ ساتھ میں شیطان پرستی بھی ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ یہ حرکت کرتا ہے طلوع کے وقت بھی اور غروب کے وقت بھی. چلو پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ نے ماں عائشہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نفلہ کے بارے میں سوال کرے کہ آپ عصر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسئلہ ام سلمہ زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے. چنانچہ پھر حضرت قریب حضرت ام سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے سے یعنی مطلق نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا. پھر حضرت قریب فرماتے کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا عصر کی نماز کے بعد. اتفاقاً اللہ کے رسول میرے گھر میں اس دن آ گئے تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے حالانکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ سے کہا کہ ام سلمہ کو کہہ دو کہ میں نے جو عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی وہ ظہر کی 2 رکعت سنت جو باقی رہ گئی تھی وہ میں نے پڑھی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ العصر نفل پڑھنے سے منع فرماتے تھے. اور یہ مسئلہ بھی میں نے بتلا دیا کہ بعد صلاۃ العصر جو ظہر کی سنت قضا تھی اس کا حکم کیا ہے، تو دونوں کے متعلق میں نے بتلا دیا. اس روایت میں اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد العصر رکعت نفل پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن دوسری روایتوں میں صراحتاً ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. تو میں نے بتایا کہ نبی کی خصوصیت ہے کہ
کہ اثر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. اسی طریقے سے جو سنت ہے ظہر کی اس کی قضا بھی بعد میں جو پڑھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. جی چلو باب الجماعت و فضلها، یہ باب جماعت اور اس کی فضیلت کے بیان میں. اس حدیث میں اس ترجمۃ الباب میں مصنف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو فضیلت جماعت پر مشتمل ہے. چونکہ نماز کے لیے اہم ترین شرط جماعت ہے، لیکن یہ شرط ادائے صحت کے لیے نہیں، یعنی فرض نماز کی صحت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر موقوف نہیں ہے. پس اگر کسی نے فرض نماز کو بلا جماعت پڑھ لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس لیے کہ یہ شرائط صحت ادائے صلاۃ میں سے شرط نہیں. جبکہ اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ بالجماعت نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ شرط ادائے صلاۃ ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کی صحت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط اور ضروری ہے. یہ اصحاب ظواہر فرماتے ہیں. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط ہے، فرض تو ہے لیکن ادائے صحت کے لیے شرط نہیں ہے. تو جو قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ بالجماعت نماز پڑھنا شرط ہے، یہ اصحاب ظواہر کا ہے. اور ہمارے ائمہ یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد نے جو فرض قرار دیا ہے وہ فرض تو ہے لیکن ایسا فرض نہیں کہ جماعت کے بغیر نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ شرط ادائے صحت کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یعنی فرض تو ہے لیکن ادائیگی کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر ائمہ ثلاثہ یعنی احناف، شوافع اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ بالجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو کہ واجب کے قریب قریب ہے. جبکہ علماء احناف میں سے علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ صاحب بدائع نے اس کو واجب قرار دیا ہے، وغیرہم نے بھی اس کو واجب قرار دیا ہے. صاحب بدائع صنائع علامہ کاسانی کی تصنیف بہت عمدہ ہے، فتاوی میں اس کو بہت قبولیت حاصل ہے. مفتیان کرام اس سے رجوع کر کے اپنے فتاوی کو مزین کرتے ان کے حوالہ جات کے ساتھ. کوئی معمولی حوالہ نہیں کاسانی کا. کاسانی کے استاذ نے کہا تھا کہ میں نے جو متن تصنیفی کتاب تصنیف کی اس کی جو سب سے بہترین شرح لکھے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا. چنانچہ علامہ کاسانی کے ساتھی 3 تھے، سب نے اپنی اپنی شرح پیش کی، حضرت کی تصنیف کی شرح پیش کی. تو علامہ کاسانی کی شرح ان کے استاد کو پسند آ گئی اور اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کروا دی. ان کے شیخ بھی مفتی، علامہ کاسانی بھی مفتی اور ان کی محترمہ بھی مفتیہ. جب بھی کوئی فتویٰ لکھتے تو تینوں کی دستخط ہوتی، پہلے ان کے استاذ کی، پھر حضرت کی، پھر ان کی محترمہ کی. اب اس فتوے کی کتنی ویلیو ہوتی ہوگی اس زمانے میں. خیر یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، تو بہت بڑی شخصیت ہے. تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ وجوب کے قائل ہوئے. سنت مؤکدہ واجب کے قریب قرار دینے کی وجہ ترجمۃ الباب میں وہ روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں،
میں اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنا دوں امام کے لیے، ان کے گھروں پر جا کر کے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن چونکہ ان کے گھروں میں مستورات ہیں، معصوم بچے ہیں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کام سے باز رہتا ہوں، نہ دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس شدید وعید کے بعد اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس کی کئی مصلحتیں ہیں کہ بالجماعت نماز کیوں پڑھی جاوے۔ من جملہ ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ جب انسان اپنا مسئلہ کسی کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی بڑے کے سامنے، ایک امام بنتا ہے، سب کی طرف سے نائب بن جاتا ہے اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تو بڑا اس مسئلے کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے، بلکہ پوری کوشش اس کی ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ آئے اس مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس مسئلے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سواد المسلمین، اور مسلمان کی جماعت کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کی تقویت ظاہر ہوتی ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمارے علماء نے سنت مؤکدہ جو کہ واجب ہے اس کے قریب قرار دیا گیا ہے۔ اس روایت سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ امام اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امام بنا کر کے ان کے گھروں میں جاؤں۔ معلوم ہوا کہ اگر امام کو کسی کام کی ضرورت ہے تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنا کر کے جا سکتا ہے، اہل محلہ اور مسجد ان کو منع نہیں کر سکتے، ان کو یہ مجبوری سمجھنی چاہیے۔ یہ تو جماعت سے متعلق کچھ بحث اور تفصیل۔ عورتوں کا مسجد میں بالجماعت نماز پڑھنے کا حکم۔ اس ترجمۃ الباب میں بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، دو طرح کی روایت موجود ہے۔ ترجمۃ الباب میں صرف انہی روایت کو جمع کیا گیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں مسجد میں آنا چاہتی ہے تو آنے دیا جاوے، ان کو منع نہ کیا جاوے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ستر پوشی زیادہ ہے، ان کی عزت کی تحفیظ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فصل ثانی کی دوسری روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صلاۃ المرأۃ فی بیت افضل من صلاتها فی حجرتها، کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور گھر میں بھی اپنے حجرے پرائیویٹ روم میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے صحن میں یا اس جگہ پر پڑھنے میں جہاں لوگوں کی اس پر نظر پڑتی، یعنی جتنا زیادہ ستر پوشی کر کے، جتنا چھپ کر کے وہ نماز پڑھ سکے اتنا زیادہ افضل ہے عورت کے لیے۔ تو دو طرح کی روایت موجود ہے، ایک تو فرماتے ہیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منع نہ کرو، آنے دو، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جتنا چھپ کر کے نماز پڑھے، جس روم میں کم لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہاں پڑھے، یہ افضل ہے ان کے حق میں۔ اور پھر عورتوں کو جماعت میں آنے کی اجازت تو دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، جیسے حضرت ابو مسک کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عین زانیہ، ہر نظر زنا کرتی ہیں، بری نظر سے عورتوں کو دیکھتی ہیں، اس لیے عورتیں اپنے چہروں کو اچھی طرح چھپا کر کھائے، خوشبو استعمال نہ کرے اور مردوں سے پہلے نکل جاوے۔ یہ خیر القرون اور نبی کا دور تھا، پھر بھی اتنی ساری شرطیں موجود تھیں۔ ان ساری شرطوں کا لحاظ رکھے عورت
تو پھر آنے کی اجازت، جیسے کہ ماقبل کی روایت میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ مجھ سے پہلے خرامت ہونا، کیوں؟ تاکہ عورتیں نکل جاوے. عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط بالکل نہیں ہوتا تھا اس دور میں. اور آج کیا حال ہے جی. جی اور فصل ثالث کی آخری روایت ان مجاہد ان عبد اللہ ابن عمر ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال لا يمنعن رجل اهله ان ياتوا المساجد فقال ابن لعبد الله ابن عمر انما نمنعهن فقال عبد الله احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول هذا قال فما کلمها عبد اللہ حتی مات. رواہ احمد. مجاہد عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرے ہرگز. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کیا ہوں گے؟ حضرت عمر کے پوتے ہوں گے. ابن عبداللہ ابن عمر، یہ بیٹا حضرت عمر کا، اور ان کا بیٹے کا بیٹا کیا ہوگا؟ پوتا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں. تو ابن عمر کے بیٹے جو کہ حضرت عمر کے پوتے ہوں گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو منع کر کے رہیں گے، عورتوں کو نہیں آنے دیں گے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے کہ میں تم کو نبی کی بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والے کو منع نہیں کرنا مسجد میں آنے سے، اور تم کہہ رہے ہو نمنعہن، ہم تو ضرور بھی ضرور ان کو منع کریں گے، نہیں آنے دیں گے. ابن عمر اپنے صاحبزادے سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصے ہوئے کہ موت تک ان سے بات نہیں کی. صحابہ میں دونوں طرح کے فریق ملے تھے. کچھ وہ تھے جو آنے کی اجازت دیتے اور کچھ نہیں. ابن عمر انہی حضرات میں سے تھے جو قائل تھے کہ آنے دیا جاوے، اور ان کے صاحبزادے قائل تھے کہ نہیں آنے دیا جاوے. دونوں میں جھگڑا ہوا، اور ایسا جھگڑا تو نہیں کہیں گے، اختلاف ہوا علمی مسئلے میں، اور اس اختلاف علمی کی بنیاد پر نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عمر نے اپنے صاحبزادے سے موت تک بات نہیں کی. معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد پر کسی سے ترک تکلم جائز ہے موت تک، دنیاوی امور اور مفاد کی بنیاد پر نہیں. یاد رکھیے فیصلہ کرنا کہ ہم نے ترک تعلق فلاں سے دین کی بنیاد پر کیا، دنیا کے اوپر کیا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہم اور آپ جیسوں کا کام نہیں ہے. صاحب صحبت کی صحبت میں رہ کر کے پھر فیصلہ کرے، یا ان کے مشورے سے یہ فیصلہ کرے. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاشہ کے بارے میں کہا کہ بہت خرچ کرتی ہے. بھتیجے ہوتے ہیں حضرت زبیر، ہوتے ہیں کہ نہیں جی. اور حضرت عائشہ کیا ہوتی ہیں ان کی جی. تو ان کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خرچ کرتی، مجھے منع کرنا پڑے گا کہ خرچ مت کرو اتنا زیادہ. تو وہ فارم میں آ گئی، دیش میں آ گئی کہ وہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، مال میرا، خرچ میرا، اور منع کر رہے ہیں مجھے. قسم کھا لی، خدا کی قسم مرتے دم تک میں اس سے بات نہیں کروں گی. ان کو یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ ناراض ہو گئی ہے، معافی کے لیے گیا، اب چونکہ قسم کھا لی ہے کہ بات نہیں کروں گی. لیکن انہوں نے بہرحال منا لیا عائشہ کو، تو معاف کر دے، پھر بات شروع ہو گئی. لیکن ان کو
اپنی اس قسم کے توڑنے پر اتنا افسوس ہوا کہ کفارہ یمین پر ایک غلام آزاد کیا جاتا ہے، انہوں نے 40 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ دینی امور میں قسم کھانا ترک تعلق وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال ابھی یہ مقام نہیں ان بحثوں کو چھیڑنے کا، بات کافی طویل ہو جائے گی، ادھر ادھر جا رہی ہے۔ تو ہماری بات چل رہی ہے کہ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں عورتوں کا مسجد میں آنے کے متعلق۔ دور صدیق تک عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، اور دور عمری میں وہ پابندی شروع ہو گئی تھی۔ اب ظاہر بات حضرت عمر منع کرتے تھے تو ان کے بیٹے ابن عمر اس کے قائل تھے، اور ابن عمر کے بیٹے اس کے قائل نہیں تھے، یعنی پوتے کس کے ساتھ تھے؟ دادا کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ۔ جی تو دور عمری میں پھر پابندی لگ گئی۔ ماں عائشہ سے صحابیات نے شکایت کی کہ دیکھیں حضرت عمر منع کر رہے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، نہیں سمجھی عورتوں نے تو پتھر مارا گیا رات کو فجر کے ٹائم پر، تو کہا کہ دیکھو آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو کہا اس سے تو ہم منع کرتے مت جاؤ، زمانے والے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہاں بات بالکل صحیح ہے، نہیں جانا چاہیے۔ تو عائشہ نے سمجھا دی بات، ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں۔ پھر آیا ائمہ اربعہ کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ۔ اب چونکہ ائمہ مجتہدین تو دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ بتاتے ہیں، اس لیے ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کا، جوان ایک خوبصورت عورتوں کا مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور بدصورت کو آنے کی اجازت ہے، لیکن یہ معیار تھوڑا مشکل ہے کہ کون بدصورت کون خوبصورت، اور سب کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے۔ بس لیلا کے لیے مجنو کی نظر چاہیے، اب چاہے کالی ہو یا لیلا ہو۔ اس لیے یہ قول قابل قبول نہیں، مشکل ہے فیصلہ کرنا، خاص طور پر اس دور میں۔ بہت دل کی دور کی تیر ماری ہیں حضرت نے، اور ایسی چیزیں کیسے یاد رکھتے ہیں۔ دوسری چیزیں سنے یا نہ سنے، لیکن ایسی بات ہے حضرت درس میں بہت توجہ سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ زید فزید قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، میرے دل میں جو بات آئی ہے حضرت نے اس کو کہہ دیا، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے حضرت نے کہہ دیا، اس لیے میں نے کہا زید فزید۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوان عورتیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، آ سکتی لیکن منع ہے، بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، اور بدھی عورتوں کا آنا جائز ہے۔ اور احناف نے کیا کہا؟ بدھیوں کا دن کی نمازوں میں آنا جائز نہیں، اور رات میں آنا جائز ہے۔ پھر متاخرین ائمہ نے مطلقاً اس کے اوپر پابندی لگا دی، کلو لقیت لاقیتتن کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس لیے اب عورتیں بالکل مسجد میں نہ آئیں۔ رہی بات نبی کے زمانے میں صحابیات کا اور مستورات کا مسجد میں آنا، اس کے کئی مقاصد تھے، ان مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد، بہت سارے مقاصد اچھا نہیں بیان کرتے، سب سے اہم ترین مقصد تحصیل علم، اس
لیے کہ تحصیل علم کے ذرائع اس زمانے میں صرف اللہ کے رسول سے متعلق تھا. ظاہری بات ہے اس زمانے کے مجتہد مفتی سب کچھ اللہ کے رسول تھے. سے تحصیل علم کے لیے صحابیات کو مسجد جانے کی ضرورت پڑتی تھی. دوسری وجہ سواد المسلمین اور جماعت المسلمین کی شان کو بڑھانا تھا. چونکہ اس وقت اسلام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا تو لوگوں کے سامنے اسلام کی شان و شوکت کو دکھلانا مقصود ہے. اس نے کہا کہ سب کو آنے کی اجازت ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اب جب نبی کی وفات ہو گئی وہ سارے مقاصد نہیں رہے. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں رہے گا. تحصیل علم اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی عالم موجود تھا اس دور میں بھی. اور بھی بہت سارے اسباب علم پھیل چکے تھے خاص طور پر اس دور میں. اور سواد المسلمین اور جماعت المسلمین کو بڑھانے کی بات ہے وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہی خوب فتح حاصل ہو گئی. اسی وجہ سے دور عمری میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس لیے کہ اسلام بہت پھیل چکا تھا. مختلف مزاج کے لوگ تھے اور عورتیں بھی عجیب مزاج کے ہو گئی تھی. اس دور میں بھی عورتیں رنگ برنگ کپڑا استعمال کرتی تھی اور خوب میک اپ وغیرہ بندھن کے آتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے اور آج کی عورتوں کا آراستہ پیراستہ ہونا دیکھ لے تو اللہ کے رسول بھی منع کرتے عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے وہ زمانہ یعنی حضرت عمر کا وہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی گزرتا عورت تنہا کسی میدان میں یا کسی جنگل میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس عورت کو بری نظر سے دیکھے. پھر بھی عائشہ کیا فرماتی ہے اس آراستہ اور پیراستہ ہونے پر اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو منع کر دیتے کہ عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں. اس لیے تمام ائمہ نے متاخرین نے سختی سے منع کر دیا اور ماقبل میں نے اس کا جواب دے دیا کہ مسجد محفوظ جگہ ہے لیکن مسجد سے گھر آنے تک کا جو راستہ وہ غیر محفوظ ہے. اس لیے مسجد پر الزام نہ آئے. یہ ترجمۃ الباب کا پورا خلاصہ ہے. اور ایک بحث رہ گئی ہے کل انشاءاللہ موقع رہے گا تو بیان کر دیں گے. اس لیے کہ وقت تو ہو گیا.